انڈیا کے شہر آگرہ میں ملک امپائرز کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے چمکتا ہوا یہ مقبرہ اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہیں، وہی اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل بھی منڈلا رہے ہیں۔ آلموسٹ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ، جو کہ اپنے دور کی سب سے شاندار اور خوبصورت بلڈنگ تھی، اسے آج دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، جو کہ 1 یا 2 سالوں تک نہیں بلکہ 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں، انجینئرز بھی آج تک اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہتے۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو کافی بڑی لگتی ہے، بٹ جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے ارد گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو بالکل سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھکویک کی صورت میں یہ مینار گریں بھی تو یہ مینار باہر کی طرف گر کر تاج محل کو ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ بٹ ایسا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے اس پر ایک آنچ بھی آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تاج محل کے وہ راز انہیں 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جب اس دور میں کانکریٹ اور سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان بلڈنگ پر موجود اس 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا، یہ سب آپ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ سن 1607 میں انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ میں ایک عالیشان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا۔ جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن سے ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ محبت کا یہ بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ 10 سال تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر اس کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی کل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے ہی کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں کافی فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں باپ کی موت کے 7 سالوں بعد شہنشاہ کی گدی سنبھالنے لگا۔ مغلیہ سلطنت اپنے نیک شہنشاہ سے بے حد خوش تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں بہت جلد ماتم میں بدلنے والی ہے۔ شاہ جہاں بنے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بڑی کامیابی نصیب ہوئی۔ بٹ شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل، جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت اچانک بگڑ گئی اور 17 جون 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔
پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہجہاں پر آگ بن کے گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہجہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم نے شاہجہاں کو کالے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ ممتاز محل کی اس آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہجہاں نے اپنی ساری دولت اور اپنی پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہجہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے۔ کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا لیور کے برابر میں موجود تھی، اس لیے اسے دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا انتہائی مشکل تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے، اگر جہاں کھدائی کا کام کیا جاتا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے تھے جب تک زمین نظر نہ آ جاتی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا، پھر ان کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کا بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک انتہائی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ کو ڈیزائن کرنے کی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو۔ ایسا ڈیزائن جو سب ریکارڈ توڑ دے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہجہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا، اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے اس اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بیک کی گئیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں بے انتہا پیسے بھی بہائے گئے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہجہاں کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو یہ کام ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کی جگہوں پر کھانا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہجہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد تاج محل کا اسٹرکچر تیار ہو چکا تھا اور اب باری تھی اسے سنگ مرمر سے سجانے کی۔ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ پتھر آج تک دنیا کا سب سے فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے تاج محل کے لیے سب کا سب مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی تب تک یہ پتھر کوئی اور خرید نہیں سکتا تھا۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بڑے آسانی سے سٹیل وغیرہ کے سٹرکچر پر بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانے کے لیے ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئرز نے سٹریس کیلکولیشن کی تھی، اس کی تعریف آج کے انجینئرز بھی کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنشنگ کے لیے اس کو پائٹا ڈورا اور پرچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پائٹا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے مطابق تراشا جاتا ہے اور پھر اس میں پتھر کو گلو سے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل میں یوز ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر کے پاؤڈر کو پیس کر بنائی جاتی تھی۔ آج بھی یہ سیم گلو تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔
نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو، اور سن سیٹ کے وقت پر پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس عالیشان عمارت کا نام اپنی بیوی کے نام پر ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں اپنی بیوی کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے۔ یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر انتہائی دلکش کام کیا گیا تھا، جو شاید شاہی خاندان کے دیکھنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ مکمل تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں کے بعد 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے مغلیہ سلطنت کے شاہی تخت کو الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سال سے اس پر راج کر رہے تھے، ان کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک فیسلٹی ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی، وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں انہیں بند کیا گیا تھا، اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 ایئرز کی ایج میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو ممتاز کے ساتھ تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو